امام ابو یوسف جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم علم کو اپنا سب کچھ دے دو، علم کو اپنا سب کچھ دے دو، وہ تمہیں تھوڑا دے گا، وہ تمہیں تھوڑا دے گا. تو پھر تم اگر تھوڑا بہت دو گے تو وہ تمہیں کیا دے گا؟ یعنی علم، ترغیب اس بات کی دلانی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بندے کو اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے، کہ بندہ اپنے آپ کو جلائے گا اور اپنے آپ کو تھکائے گا تو ہی وہ علم حاصل کر سکے گا. علماء فرماتے ہیں کہ علم جو ہے راحت جسد کے ساتھ، راحت جسم کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا، جسم کی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. علم حاصل کرنے کے لیے بندے کو اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے، یعنی بندے کو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اگر آسانی کے ساتھ چیز حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کی قدر بھی نہیں ہوتی اور بندہ حاصل کر بھی نہیں سکتا. بلکہ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کو علم کی راہ کے اندر تکلیف نہیں پہنچتی تو حقیقتاً وہ علم حاصل کر ہی نہیں سکتا. علم کی راہ کے اندر تکالیف پہنچتی ہیں. ہمارے بزرگوں کے آپ حالات پڑھتے چلے جائیں تو ان کے حالات کے اندر ایسے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ بندہ ہل کر رہ جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے علم حاصل کرتے تھے. عمومی طور پر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ سے دمشق یعنی ملک شام کے اندر صرف ایک حدیث پاک کو سننے کے لیے گئے تھے. وہاں پہنچے تھے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ حدیث پاک بیان کرتے ہیں، تو مدینہ منورہ سے صرف اور صرف آپ سے وہ حدیث پاک سننے کے لیے آیا ہوں. لیکن ہماری تاریخ کے اندر جو ہمارے بزرگوں کے واقعات ہیں اس میں صرف ایک واقعہ نہیں ہے، سینکڑوں بزرگوں کے ایسے واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے مشرق سے مغرب کا سفر صرف اور صرف ایک حدیث پاک حاصل کرنے کے لیے کیا ہے. تو یہ سارے واقعات، یہ ساری باتیں ہمیں اس بات کی ترغیب دلاتی ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے بندے کو استقامت حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. اور استقامت ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتی. اولیاء نے یہ فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت جو ہے یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. یعنی بندہ کرامت حاصل کر لے، ہوا میں کوئی اڑ رہا ہے، پانی پہ کوئی چل رہا ہے، طرح طرح کی کرامتیں حاصل ہو گئی ہیں اس کو ولایت کے سبب، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کو استقامت حاصل ہو جائے. تو لہذا اپنا یہ ذہن بنائیں کہ چاہے کس طرح کسی بھی طرح پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، چاہے نیند کی پریشانی ہو، چاہے کوئی اور پریشانی ہو، ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ 63 روز، کم از کم 63 روز جو ہے وہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے فرض علوم کے درجے کے اندر حاضر ہو کر ان فرض علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ ایسی ایسی باتوں کو سنیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر سے بہت سارے احکام جو لگنے کے تھے وہ اٹھ جائیں گے. انشاءاللہ آگے میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے.